توحید کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آدمی کتنا ہی گناہ کر کے کیوں نہ مرا، اگر وہ توحید پر گیا ہے تو ایسے آدمی کے لیے باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرو جس کی موت توحید پر ہوئی ہے، اگرچہ وہ گناہگار بندہ ہے، لیکن اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا، شرک کی حالت میں مرا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے توحید کی دولت سے نوازا ہے، بڑے ہی بد نصیب وہ لوگ ہیں جو شرک کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، شرک کی راہ پر چل رہے ہیں۔ ایک حدیث یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، محترم ناظرین، آپ حدیث کو غور سے سمجھیے اور آپ اندازہ لگائیے کہ توحید کی کتنی برکت ہے اور شرک کی قباحت اور شناعت کا اندازہ لگائیے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر کسی کی موت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین ان 40 آدمیوں کی وجہ سے اس میت کو، اس مردے کو بخش دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی کی موت ہو گئی، اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے افراد شریک ہو جائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین ان 40 آدمیوں کی وجہ سے اس آدمی کو، اس میت کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہے شرک کی قباحت اور شناعت اور توحید کی برکت۔ لہٰذا وصیت کر کے جائیے کہ میری نماز جنازہ موحد عالم پڑھائے، کوئی مشرک قطعاً نماز جنازہ میں نہ آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام اور توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت ہو تو توحید پر موت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔